اللہ عقل اور دنائی دے تو کسی پرندے کو بھی دے دے، ہے کہ نہیں؟ وہ جو ٹھک 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 کرتا ہے کیا کہتے ہو اس کو؟ ہد ہد۔ ایک دن غیر حاضر تفقد الطیر، حاضری لائی گم پایا۔ ہر نسل کا ایک نمائندہ موجود رہتا تھا دربار سلیمانی میں، سارے ہد نہیں، سارے کوے، ساری چڑیاں، سارے کبوتر نہیں، ہر جنس کا ایک نمائندہ دربار میں حاضر رہتا تھا۔ ہد نسل کا جو نمائندہ تھا وہ بڑے حضرت صاحب، وہ ایک دن ہے ہی کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اب اسے آنے دو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر اکئی اس کی جان لے لوں گا، تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ پیغمبر کی مجلس سے بغیر چھٹی کے جانا نہیں، یہ محفل پیغمبر ہے۔ اولا یأتینی بسلطان مبین، یا وہ لے آئے گا میرے پاس سلطان قطعی الثبوت دلیل لے آئے، سلطان الدلائل، جو ساری دلیلوں کی بادشاہ دلیل ہو، وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے، اور آگے شرط لگائی مبین، قطعی الدلالت بھی ہو، اس کا اور کوئی معنی بھی نہ ہوتا ہو، اپنی مراد اور اپنے معنی میں واضح المراد ہو، تب جا کے میں اس کی بات مانوں گا۔ بڑی کڑی شرط، لَأُعَذِّبَنَّهُ، سخت عذاب دوں گا۔ ذرا چشم تصور میں لائیے، اگر نبی عذاب دیتا تو کیا دیتا؟ وہ تو او اختیار کے لیے ہے نا اس کو، اگر عذاب ہی دیتا تو کیا کرتا؟ کیسی سزا دیتا؟ پرندے کو عذاب شدید، عذاباً شدیداً دینے کی کوئی شکل آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ پر کاٹ لو، دوسرا قید کر دیو، تیسرا زبان کاٹ دیو، چوتھا لتاں واٹ دیو۔ کیا کمال ہے! یہ نبی در منسوب کر رہے ہو، نبی مسئلہ کردہ ہے جانداراں دا، دی اک کٹ دیو تو زبان کٹ دیو تو لتاں۔ دیکھو بات کرنے والا کون ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ایک ایسا جو نبی کو ماننے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کی محفل میں ہمیشہ حاضر باش ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ عذاب یہ ہے کہ اسے نبی کی محفل میں آنے سے روک دیا جائے، خبردار آئندہ تو ہمارے قریب نہ آنا، تو اس قابل ہی نہیں کہ ہماری محفل میں بیٹھ سکے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اکھی کٹھنا لے آؤ۔ توبہ توبہ، یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمیشہ نبی کی محفل میں بیٹھتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اسے نبی کہہ دے چل نگل اتھو، پھر یہاں نہ آنا، اس سے بڑی سزا اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، آگے ملک صاحب آگے کہنے لگا احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ کوئی سلام کلام نہیں،
آندے نال اس نے دیکھ لیا ماحول گرم ہے میرے خلاف، کوئی بات نہیں کی، السلام علیکم جی اور فلانے فلانے جی سلام کی حال ہے، نہیں آندے نال ہی کہنے لگا احطو بما لم تحط بہ، اور پورے کائنات کا علمی احاطہ کرنے والا کون ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علمی احاطہ کرنے والا کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط بہ، میں ایسی جگہ سے ہو کے آیا ہوں حضرت جی، آج تک آپ بھی وہاں گئے کوئی نہیں، وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ یہ ہے تقریر اس پکھو درخان کی، آج مولوی بھی کوئی نہ کرے ایڈی صاف ستھرے لفظاں نال، اللہ نے اس کو بھی اتنی عقل دے رکھی ہے، اس کو بھی اتنی عقل دے رکھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب میں ملک سبا سے آیا اور یقینی خبر لے کے آیا، پھر بھی خبر واحد تو ہے نا، بے شک یقینی خبر وہ کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا سننظرو، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں، تو نے جھوٹ بولا کہ سچ، یہ میرا خط لے کے جا، اس کا جواب لیا پھر یقین کروں گا۔ اور سمجھ آئی عقیدے دے وچ خبر واحد لئی بدی۔ اچھا ایسا ملک ہے تو وہاں، اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جناب میں نے تو ایک عورت دیکھی، تملکہم، سب مردوں کو اس نے قابو کیا ہوا ہے۔ ساڈی گل نہیں ہو رہی، یہ ملک سبا کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تملکہم پنجابی، اچھا اردو ٹھیک ہے یار۔ وہ ان کی مالک بنی ہوئی ہے، ان پر اختیار رکھتی ہے۔ اوتیت من کل شیء، سارا سامان حکومت، اسباب، وسائل، ذرائع اس کو میسر ہیں، اور جناب ولہا عرش عظیم، اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا اور اس کی قوم کو اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کمال ہو، یہ جو شرک کرتے ہیں نا حضرت، تو یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ شرکیہ کاموں کو ان کی نظروں میں شیطان نے مزین بنا رکھا ہے، اس لیے تو مشرک آسانی سے شرک چھوڑتا نہیں ہے، کہ وہ شرک کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو شیطان نے فصدہم عن السبیل، اصل اللہ کی راہ سے روک رکھا۔ کمال ہے، ایک پکھو درخان ہے کہ مفتی ہے۔ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، آگے اپنا عقیدہ اظہار افسوس بھی ان پر کر رہا ہے، اللہ یسجدوا للہ، انہوں نے ایسا کیوں نہ کیا کہ سجدہ کرتے اس اللہ کو جو الذی یخرج الخبأ، جو چھپی ہوئی چیزیں نکال لیتا ہے، آسمانوں سے اور زمین کے سارے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اور حاضرین کی طرف رخ کر کے کہنے لگا
یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو تم اندر غصہ چھپائے بیٹھے ہو وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے، اور جو اوپر اوپر سے کر رہے ہو وہ بھی میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی کو نہیں کہا، حاضرین کو، یعلم ما تخفون وما، وہ دیکھ چکا تھا نا محفل گرم ہے میرے کے حق میں، یعلم ما تخفون وما تعلنون۔ بہرحال وہ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کیسا عظیم الشان جملہ۔ تو اتنی عقل توحید کی اللہ نے ہر مخلوق کو دے رکھی ہے، ہر مخلوق کو دے رکھی، کوئی مخلوق انسان جن کے علاوہ شرک نہیں کرتی، کوئی مخلوق، صرف انسان کرتا ہے اور جنات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو شرک کرانے والے مختلف روپ دھار کر آتے ہیں، اور ان کو شرک کا درس دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ میری طرف دیکھو،